يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ارباب علم و بصیرت، رمضان المبارک کی آمد ہے. ہم سب ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں اور آپ سب مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور رمضان المبارک، ایک اور بابرکت افضلیت سے بھرا ہوا مہینہ، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے مقدر فرمایا ہے. یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور اللہ کا کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور اس کی سعادتیں سمیٹنے کے لیے اور اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مقدر فرمایا. ارباب علم و بصیرت، قرآن پاک کی اور روزے کی فرضیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک مختصر آیت تلاوت کی. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم الصیام آپ پر روزے فرض کیے گئے. کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین من قبلکم تاکہ تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تاکہ تتقون آپ تقوی والے، ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت کے سامنے سرنگوں ہونے والے بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن نے. فمن کان منکم مریضا، اور اگر ان میں اگر آپ مریض ہیں، او علی سفر یا آپ سفر میں، فعدۃ من ایام اخر تو ان کو بعد کے دنوں میں، بعد کے ایام میں آپ ان کو لوٹا سکتے ہیں. معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف احادیث میں فرمایا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی کہ روزے کا جو بدلہ ہے، روزے کی جو جزا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دے ہی نہیں سکتا. روزے کے لیے ایمان شرط. ایمان والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہے، کیونکہ غیر مسلم اور غیر ایمان مکلف نہیں ہے. روزہ ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھا. مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر ہر مہینے میں 3 روزے ان کا حکم تھا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے اس حکم کو تبدیل فرما دیا اور ایک بابرکت مہینہ رمضان المبارک شہر رمضان اللہ نے عطا کرے. کل کے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ کہ جس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہو گیا. آسمان دنیا تک تو اللہ رب العزت کی ذات نے پورا قرآن بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل کے واسطے سے آسمان دنیا تک مکمل اتار دیا. لیکن اس کے بعد درجہ بدرجہ وقت حالات اور امت کے تقاضوں کے مطابق آہستہ آہستہ گریجولی اتارا گیا. اس کی برکت اور اس کے فیوز و برکات اور بڑھ گئے, اس کا مقام اس مہینے کا تقدس اور بڑھ گیا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر, ان کی امت پر, حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر مختلف ایام میں مختلف روزے شامل تھے. بعض امتوں میں ساری رات یعنی کہ کھانا پینا نہیں ہے, ایک وقت مقرر ہے کہ آپ نے ایک وقت میں کھانا کھا لیا, کھانا کھانے کے بعد اب اگلا سارا دن گزر گیا, اس رات کے اس وقت تک نہ آپ کچھ کھا سکتے ہیں, نہ آپ میاں بیوی کے قریب آپ مباشرت کر سکتے ہیں. اس طرح کا بھی روزہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہاں تک بھی تھا کہ بعض اوقات شروع کے دنوں میں رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا مباشرت نہیں کر سکتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے, کہا یا رسول اللہ اس طرح تو کیا روزہ قضا کروں یا روزے کی جزیہ, روزے کا فدیہ ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوئے اور فرمایا کہ رات کے وقت تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں, تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. روزے کا یہ مختصر, آپ اہل علم ہیں, یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے. بیسک چیز جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. جو اللہ نے ہمیں بتایا روزے کا مقصد لعلکم تتقون, تاکہ آپ لوگ تقوی والے بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ کی خشیت, اللہ کی مرضی کے سامنے سر نگوں ہونے والے بن جاؤ. کہ ایک چیز آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے رزق حلال ہے, آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے پھل حلال ہیں, آپ کو معلوم ہے آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہے, دنیا جہان کی انعام و اکرام, دنیا جہان کے مشروبات آپ کے سامنے موجود ہیں اور کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں ہے. لیکن جسٹ ایک بات کے اوپر آپ ہر چیز سے رک جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا اور نہیں پینا, اور آپ رک جاتے ہیں, اپنی خواہشات, اپنی نفسانی خواہشات کو دبا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہی لوگ کون ہیں؟ تتقون, تقوی والے, متقی. یہی لوگ کون ہیں؟ اولئک هم الفائزون, یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے نفسانی خواہشات, آپ کی جسمانی خواہشات ایک اوج پر, بلندی پر ہیں. آپ کے جذبات آپ کے بس میں نہیں ہیں. آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال, لیکن اس کے باوجود صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے جذبات کو تھام لینا اور روک لینا اللہ کی رضا کے لیے تقوی, لعلکم تتقون. اسی طریقے سے اپنے نفس, اپنے آپ کا محاسبہ, اپنے جسم کا محاسبہ,
اپنے حقوق کا محاسبہ، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو روک لینا، اپنے سیلف کنٹرول، سیلف ڈومینیشن، اللہ کی رضا کے لیے. ایوری تھنگ از اویلیبل ان فرنٹ آف یو، ایوری تھنگ از ان یور ایکسس، بٹ اللہ کے ڈر کے لیے رک جانا، خاموش ہو جانا، اپنے جذبات کو دبا لینا، برداشت کر لینا، یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا فلسفہ. اس ایک مہینے کی پریکٹس کو باقی 11 مہینوں اپنی عملی زندگی میں لے کر آ جانا کہ اپنے آپ کو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لینا. روزے کی حالت میں جب آپ فقر و فاقہ میں ہوتے ہیں، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو تب پیاس کی شدت آپ محسوس کر سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کے فقر و فاقہ کی کیفیت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے. پھر اس دوران میں اللہ کے انعام و اکرام کی جو ویلیو یا ایک تکریم جو آپ کے مائنڈ میں آتی ہے، وہ کیجولی عام دنوں میں نہیں آ سکتی. یہ ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اس سارے پروسیس سے ہٹ کر سب سے بڑا تقوی اور سب سے بڑی چیز حقوق العباد ہے. حقوق اللہ یہ بتا دیے گئے، کس لیے؟ لعلکم تتقون. اور کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ سیلف اسیسمنٹ نہیں کرتا اور اپنے ارد گرد حقوق العباد کو فالو نہیں کرتا. حقوق العباد میں کیا؟ اللہ اس مہینے میں بالخصوص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کر دیں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے تسبیحات کریں، اور ان کی کوانٹٹی کو اس لیے کاؤنٹ کریں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی میں پڑھ چکا اور اس میں مزید میں کتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نوافل، کثرت استغفار، ٹھیک ہے، صلاۃ التوبہ، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. تراویح 20 رکعت تراویح ہے، آپ 20 پڑھنا چاہتے ہیں آپ 20 پڑھیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. اگر مسجد زیادہ دور ہے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، عاقل بالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور ائمہ کرام کے نزدیک 20 تراویح ہیں، 20 تراویح پڑھیں. نہیں جا سکتے تو کم از کم گھر میں اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جماعت کرا کر 20 رکعتیں پڑھیں. نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. مساجد کو دیکھیں، ائمہ کرام کو دیکھیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، ذکر اذکار زیادہ کریں، مراقبہ کریں. یہ چھوٹے چھوٹے بنیادی چیزیں ہیں. سب اگین آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد. کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسی نمود و نمائش نہ کریں دسترخوانوں پر یا لیفٹ رائٹ اپنی افطار پارٹیز میں کہ جس سے غریب آدمی کا دل دکھے یا غریب آدمی ہرٹ ہو. ٹھیک ہے، اخوت، رواداری، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو فروغ دیں. اللہ رب العزت کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک کی بابرکت سعادت کو اللہ رب العزت ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ساتھ مشغول کرنے میں، قرآن کے ساتھ مشغول کرنے میں، اللہ کی رضا میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی روزوں سے متعلق کیا کیا فرائض ہیں روزوں کے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس سے ریلیونٹ اور قرآن کیا معمول بنے، رمضان کے معمولات کے حوالے سے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں آپ سے بات ہوگی. اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے.